اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ الحمدللہ ہمارا چوتھا سال ہے جو چل رہا ہے۔ اب تک تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ آگے بھی جب تک میں اس لائق ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت کر سکوں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ توفیق دیتا رہے گا آپ حضرات تک میسیج پہنچانے کی۔ تو آج ہمارا درس نمبر 166 ہے، 166واں درس آپ حضرات کی خدمت میں۔ تو ہم لوگ دعا وغیرہ سے گزر رہے تھے۔ آج کے پرآشوب ماحول میں جہاں انسان کی زندگی بہت سخت ترین ہو گئی ہے، یاد رکھیں کہ 3 چیزوں کا دامن نہ چھوڑیں۔ ایک پروردگار عالم سے دعا، دوسرا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل، یہ 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ صدقہ، تیسری چیز۔ اس لیے کہ یہی 3 چیزیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ تقدیر کا لکھنے والا پروردگار عالم ہے، وہی اس کو بدل سکتا ہے، یا پھر صدقہ اس کو بدل سکتا ہے، یا توسل معصوم اس کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس اچھا چلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان میں اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس اچھا چلے، نوکری آپ کی اچھی رہے، جو بھی ہے، تو یہ 3 چیزوں کا سہارا بالکل نہ چھوڑیں۔ ایک تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ توسل معصومین یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، پھر صدقہ۔ اور اگر تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے تو کیا ہی کہنا انشاءاللہ۔ بہت مشہور واقعہ، جناب عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ شادی ہو رہی ہے، ماحول بہت خوش ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ کیا لوگ خوش ہیں، آج یہ گھر آج خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کل کا دن ان کے لیے بہت ہی منحوس ہوگا۔ یہاں پہ آج خوشیاں منائی جا رہی، کل غم منایا جائے گا۔ اور حواریوں کو پتہ تھا کہ جناب عیسیٰ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں خبر ملتی ادھر سے پروردگار عالم کی طرف سے، جبرائیل آ کے خبر دیتے تھے۔ اب دوسرے روز اتفاق سے ادھر ہی سے واپس آنا ہوا، دیکھا پھر خوشیاں چل رہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ حواریوں نے کہا سرکار آپ نے تو کہا تھا کل غم کا ماحول ہوگا، لیکن آپ کچھ بھی نہیں۔ کہ رک جاؤ، میں پروردگار عالم سے پوچھتا ہوں کہ پروردگار تو نے مجھے خبر دی تھی، میں نے انہیں خبر دی، اب یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ جو خبر تمہیں دی گئی تھی سچی ہے، کیونکہ ان کی تقدیر کے دن ختم ہو گئے تھے، ان دونوں کو مرنا تھا۔ جاؤ دیکھو ان کے بستر میں ایک سانپ چھپا ہوا ہے، وہ سانپ ان دونوں کو ڈسنے والا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تقدیر بدل لی۔ جاؤ پوچھو انہی سے، وہی بتائیں گے۔ جناب عیسیٰ نے جا کے دلہا دلہن کو بلایا، پوچھا کہ کیا میں تمہارے بستر کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں۔ یہ دیکھا تو واقعی بڑا خطرناک سانپ اس وقت کا چھپا ہوا، اس کے منہ میں پتھر اٹکا ہوا ہے۔
عیسیٰ نے پوچھا کہ تم نے کل کیا کیا؟ کل ہم لوگ کافی شادی کی خوشیوں میں مصروف تھے، سونے سے پہلے ہمیں بھوک لگی تو ہمارے لیے جو روٹی تھی کھانے کے لیے بیٹھے، اتفاق سے ایک سائل نے آ کے آواز دی کہ میں بڑا بھوکا ہوں۔ شوہر نے کہا کہ میں نے میرے حصے کی روٹی اس کو دے دی، تو بیوی نے کہا کہ پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں، میرے حصے کی بھی دے دیجیے، ہو سکتا ہے اس کے بیوی بچے بھی ہوں۔ تو ہم دونوں نے صدقہ نکالا تھا کہ بس اسی نے تمہاری جان بچا لی، ورنہ کل تم دونوں مرنے والے تھے۔ تو صدقہ انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو ذرا سوچے، جب صدقہ انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے تو معصومین سے توسل، ان کے مزارات مقدسہ سے توسل ہم ہی نہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ کہ عالم دین بتاتے ہیں کہ ایک امام رضا کے ایک صحن کا غلام تھا، خادم تھا۔ خادم نے انہیں ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ایک دن میں سو رہا تھا، کڑاکی کی سردی تھی، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں مشرق تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیا اچانک میرے کان میں ایک آواز آئی کہ اٹھو، جلدی سے اٹھو اور دوڑو، فلاں صحن کے دروازے سے باہر نکلو، سڑک پہ ایک ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو خادم نے سوچا شاید کوئی ضرورت مند آ گیا، جلدی سے اس نے دیکھا اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ جلدی اس کو اٹھایا، جیب میں رکھا، دوڑتا ہوا، کہ میں لٹرلی دوڑتا ہوا اس صحن کے دروازے سے باہر نکلا۔ تو جس جگہ کی نشاندہی مجھے کی گئی تھی خواب میں نے باقاعدہ وہ جگہ دیکھی تھی کہ اس جگہ پہنچو۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کتیا کھڑی ہوئی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری، اور وہ گنبد امام رضا کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو جیسے اس کتیا نے اس کو دیکھا تو اس نے دم ہلایا، تشکر بھرے انداز میں اس کو دیکھا اور آگے آگے چلنے لگی۔ خادم نے سوچا شاید یہ مجھے کہیں لے جانا چاہ رہی ہے، یا اس کو فالو کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پہنچ کے رک گئی اور ایک جنگلے کی طرف دکھانے لگی جو کہ نالے کے پاس تھے۔ دیکھا کہ نالے میں اس کا بچہ گر گیا اور جنگلے میں پھنس گیا ہے، جو نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ خادم کہتا ہے اللہ اکبر، کتنا کریم ہے ہمارا مولا، جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے اس بچے کو نکال دیا، کتیا دم ہلانے لگی، اور اس کے بعد تشکر بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور چلی گئی، بچہ لے گیا۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے مولا کے پاس صرف انسان نہیں آتے، حیوان بھی اپنے مشاکل لے کے آتے ہیں۔ اور جس نے بھی جب بھی توسل کیا امام سے، ہر امام جس کے چاہے روزے پہ چلے جاؤ، جا نہیں سکتے، ان کو یاد کر کے صدقہ نکال کے پروردگار عالم سے دعا کرو اور ان کا وسیلہ اختیار کرو، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، بہت مشہور تھے، آغا شرف الدین موسوی عاملی، مناظرے کے میدان میں کافی مشہور تھے۔ جب یہ حج پہ گئے، آل سعود کے اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عالم آئے ہوئے ہیں، کہ بلاؤ ہمارے دربار میں، ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ یہ مناظرہ کرتے ہیں، بلاؤ۔ بلایا گیا، حاکم کا حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، اور بادشاہ تو خیر ایسے ہی ہوتے ہیں، لکیلی بن جاتے ہیں، باپ دادا بادشاہ تھے تو خود بھی بادشاہ بن گئے، ورنہ علم کے حساب سے وہ کافی پیچھے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اگر ناراض ہو جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ خیر یہ چلے گئے، کہا کہ تمہارے عجیب عقیدے سمجھ میں نہیں آتے، نجف میں جاتے ہو، سنا ہے کہ وہاں پہ سونا چاندی کے دروازے بنے ہوئے مولا علی کے مزار کے، اور تم اس کو چومتے ہو، اور پھر وہ جالی کو چومتے ہو جو سونا چاندی کی بنی رہتی ہے۔ تو سونا چاندی کو چوم کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہاں آتے ہو تو مٹی کے قبروں کو چومتے ہو، ان مٹی کے قبروں سے تم کو کیا ملے گا؟ اب عالم دین سوچنے لگے، علمی جوابات تو ہے لیکن کیسے، اس کے ذہن کے حساب سے مجھے جواب دینا ہے۔ کہ فوراً میں نے توسل کیا امام سے، مولا آپ میری مدد کیجیے، یہ آپ کے دین کی عزت کا معاملہ ہے۔ اتنے میں ایک شخص آ کے اس نے اعلان کیا، بادشاہ ہمیں ایک عجیب و غریب چیز مل گئی۔ کہ کیا ہے؟ مخمل کے کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ قدیم زمانے کا قرآن ہے جو
ہرن کی کھال پہ لکھا گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا جلدی لے کے آؤ۔ یہ لے کے جیسے پہنچا تو بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس قرآن کو ہاتھ میں لے کے آنکھوں کو لگا کے چومنے لگا۔ فوراً عالم دین کھڑے ہو گئے، کہا کہ بدعت، حرام، شرک، یہی 3 چیزیں ان لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ کہا کیا کر رہے ہو، مخمل کے کپڑے کو چومتے ہو؟ کہا ارے میں مخمل کے کپڑے کو نہیں، اس کے اندر جو قرآن رکھا اس کو چوم رہا ہوں۔ کہ یہی تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم جالی کو نہیں چومتے، اس جالی کے اندر جو قبر مطہر ہے ہم اس کو چوم رہے ہیں، اور اس قبر کے اندر جو ہستی، جو شخصیت سوئی ہوئی ہے ہم اس کو چومتے ہیں۔ وہ لاجواب ہو گیا، کہا واقعی تم نے بہترین جواب دیا، تم انعام کے مستحق۔ کہا مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، بس مجھے اجازت دے میں جاؤں اپنے حج کے ارکان پر چلاؤں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس نے جب بھی امام کو پکارا، امام نے مدد کیا۔ ہم ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں، جب بھی ہمیں پریشانی ہو ان 3 چیزوں کو، یعنی اللہ سے دعا کریں، ان کا واسطہ دیں اور صدقہ نکال کے دعا کریں، انشاءاللہ ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار بحق زہرا و بہا والوہا ونوہا، ہماری اس چھوٹی سی کوشش اور کاوش، یہ ہماری جو نوکری، اس کو قبول فرما۔ آپ تنہا ان چیزوں کو نہ دیکھیں، پلیز اپنے کانٹیکٹس میں اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ایسے شخص تک، ایسے بچے تک جو رہنمائی ہو جائے، جو تھوڑا سا بھٹک گیا ہے میڈیا کی وجہ سے۔ پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔